من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین وعلی آلہ طیبین طاہرین المعصومین المظلومین الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. درود پڑھیں. حضرات سامعین، سادات ہو گئے سادات، تقریر شروع کرنے سے پہلے کچھ میرے پاس رکے ہیں دعا کے لیے. آپ سب حضرات دعا کریں. ہمارے بہت ہی عزیز قبلہ نور محمد شاہ، اس کی بیٹی کی طبیعت صحیح نہیں ہے. آپ سارے مل کر دعا کریں کہ جناب سکینہ کے صدقے میں اللہ اس کو مکمل صحت عطا فرمائے. اور جو مومن مومنات سادات غیر سادات بیمار ہیں ان کو اللہ شفا کاملہ عطا فرمائے. سید اطہر حسین شاہ، اس کے آنکھوں کا مسئلہ ہے، یا اللہ تجھے واسطہ ہے سید سجاد کا، اس کو مکمل صحت عطا فرمائے. حضرات، دین اور معرفت امام کے موضوع پر آج ہماری ساتویں نشست ہے. ارشاد خداوندی ہے کہ یقیناً یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اس کی پیروی کرو اور بہت سے راستوں کی پیروی مت کرو. اگر تم نے بہت سے راستوں کی پیروی کی تو وہ راستے تمہیں خدا کے راستے سے الگ کر دیں گے. یہی میرا امر ہے، یہی میرا حکم ہے اگر آپ متقی بننا چاہتے ہیں. آج تک میں یہاں سے شروع کرنا چاہتا ہوں کہ لفظ دین جو ہے، ہر لفظ کے چار وجود ہوتے ہیں: ذہنی، ملفوظی، مکتوبی، حقیقی. ہر چیز کے چار وجود ہیں. میں نے کہا آگ میرے ذہن میں آ گئی، اب یہ ذہنی آگ ہے. جب میں نے ذہن میں آگ کو لیا تو ذہن میں مجھے گرمی کی حرارت نہیں پہنچی. میں نے زبان سے کہا آگ، یہ ملفوظی آگ ہے، میری زبان جلی نہیں. میں نے لکھا آگ، جب میں نے آگ کو لکھا تو جو پیپر تھا وہ جلا نہیں. لیکن جب میں حقیقی آگ کے پاس گیا تو مجھے حرارت بھی پہنچی، میری زبان بھی جلی، قلم بھی جلا، پیپر بھی جلا. اس طرح دین وجودی میرے رسول کی ذات ہے. دین وجودی میرے رسول کی ذات ہے. اور قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا، جس کا موسوم نے ترجمہ کیا، کلا بل تکذبون بالدین، تم میرے رسول کو جھٹلاتے ہو. رسول ہے دین، رسول ہے دین. میرا موضوع ہے دین اور معرفت امام. رسول ہے دین، دین وجودی. اب یہ خدا کا شکر ہے تمام مسلمان بھائیوں نے اس کو لکھا، لیکن میں جو بات پڑھوں گا وہ مولانا اشرف علی تھانوی کی تفسیر سے. ایک مرتبہ ابی ابن کعب رسول کے پاس آئے، بیٹھے بیٹھے مصلی پر چلے گئے. جیسے نماز شروع کی تو رسول نے آواز دی. اس نے آواز سنی، آیا نہیں، آواز سنی آیا نہیں. پھر رسول نے فرمایا، پھر آواز دی، پھر سنی. آخرکار وہ نماز ختم کر کے آیا اور کہا یا رسول اللہ آپ نے مجھے بلایا. آپ نے مجھے بلایا تو فَإِذَا أَنَا دَعَوْتُ لِمَ تَسْتَجِيبُونِ،
جب میں نے تمہیں بلایا تو تم نے جواب کیوں نہیں دیا؟ جب میں نے تمہیں بلایا تو تم نے جواب کیوں نہیں دیا؟ قال كنت اصلي، یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا، میں نماز پڑھ رہا تھا۔ قال من علمك الصلاة، بتا تجھے نماز سکھائی کس نے؟ بتا تمہیں نماز کس نے سکھائی؟ کہا ایسا آپ نے سکھائی۔ کہا جب میں نے سکھائی تو تم نے قرآن کو نہیں پڑھا؟ یہ حافظ قرآن تھا۔ کون؟ ابی بن کعب، تراویحوں کا پہلا امام، تراویحوں کا پہلا امام ابی بن کعب۔ تو کہا تم نے، تو کہتا کہ میں حافظ قرآن ہوں، تو نے میری آواز سنی؟ کہ میں نے آواز سنی تو کیوں نہیں آیا؟ کہا كنت اصلي، میں نماز پڑھ رہا تھا۔ آپ نے من علمك الصلاة، تجھے نماز کس نے سکھائی؟ بتا تجھے نماز کس نے سکھائی؟ کہا ایسا آپ نے سکھائی۔ تو اگر تم نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی سورۃ انفال کی، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان لانے والے جب بھی اللہ اور اس کا رسول تمہیں بلائے نہیں۔ پھر میں چلوں نوجوانوں کے لیے، بیٹا یہ دیکھو، یہ ہے دعا۔ دعا یہ ضمیر غائب واحد مذکر ہے، جب دو بلائیں گے تو ہوگا کثرہ کثرہ، دعوا دعوا۔ یہاں دعویٰ نہیں ہے کیونکہ بلانے والے تو جب، اے ایمان لانے والے جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں بلائے، ہونا چاہیے تھا دعویٰ، ہے دعویٰ۔ یعنی خدا نے انسانیت کو بتایا، خاص کر کے مسلمانوں کو بتایا کہ جب میرا رسول تمہیں بلائے تو سمجھنا میں خدا بلا رہا ہوں۔ جب میرا رسول تمہیں بلائے تو سمجھنا کہ میں خدا بلا رہا ہوں۔ اللہ نے جب بھی میرا رسول تمہیں بلائے، اللہ کا رسول تمہیں بلائے تو فوراً اپنے آپ کو رجوع کرو میرے رسول کی طرف، لما یحییکم، تاکہ میرا رسول تمہیں زندگی عطا کرے۔ میرا رسول زندگی عطا کرتا ہے رسول، ارے جو زندگی عطا کرتا ہے وہ مرے گا کسے؟ تاکہ میرا رسول تمہیں زندگی عطا کرے۔ جب یہ الفاظ آئے، اب الفاظ سنیں، اب الفاظ جب یہ کہا نا کہ رسول تمہیں زندگی عطا کرے، تم نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی تو آواز آئی قرأت من قبل وفہمت اليوم، یا رسول اللہ میں آیت تو پہلے بھی پڑھتا تھا لیکن آج تو میں نے آج سمجھا۔ دیکھو آپ نے میرا بڑا جملہ کھا دیا۔ ہمارے بھائی آ گئے ہیں، شیخ بخاری صاحب اور اس کے ساتھ مہمان ہیں، تقریر میری شروع ہے۔ میں نے کہا کیا کہ رسول بھائی یہ آج نیا بیٹھا ہوا ہے، اس کو درود پڑھے، درود پڑھے بھائی، درود پڑھے، نعرہ ہے دریا۔ اب نئے آئے ہیں، رسول وجود دین ہے، رسول وجود دین ہے۔ میں کیا تھا، ابی بن کعب نماز پڑھ رہے تھے، رسول نے بلایا، اور مولانا اشرف علی تھانوی نے لکھا کہ رسول نے اس کو بلایا، وہ نہیں آیا تو اس نے فرمایا کیوں نہیں آیا؟ فَإِذَا أَنَا دَعَوْتُ لِمَ تَسْتَجِيبُونِ، جب میں نے تمہیں آواز دی تو تم نے مجھے جواب کیوں نہیں دیا؟ قَالَ كُنْتُ أُصَلِّي، یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ آج من علمک الصلاۃ، تجھے نماز کس نے سکھائی؟ بتا، میں پڑھا یا نماز پڑھی؟ تجھے نماز کس نے سکھائی؟ کہا یا آپ نے سکھائی۔ تو رسول کی آواز ہے، تم نے قرآن نہیں پڑھا کہ اللہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان لانے والے جب بھی میرا رسول تمہیں بلائے تو اپنے آپ کو فوراً رجوع کرو میرے رسول کی طرف، تاکہ میرا رسول تمہیں زندگی عطا کرے۔ آیت آج بھی ہے، جب آج ہے تو میرا رسول آج بھی ہے،
تھا نہیں ہے. میرا رسول آج بھی ہے, میرا رسول آج بھی ہے. مرتا ہے, ارے جو زندگی عطا کرے گا وہ مرے گا کیسے؟ میرا رسول آج بھی ہے. تو ابی بن کعب نے کیا کہا؟ قرأت من قبل فہمت اليوم, یا رسول اللہ معاف کرنا, میں نے اس آیت کو بارہا پڑھا لیکن سمجھا آج. یہ کراچی والوں کے لیے بڑا جملہ ہے. یا رسول اللہ میں پڑھتا تو پہلے بھی تھا لیکن سمجھا آج. ارے جو رسول کی موجودگی میں, جو رسول کی موجودگی میں حافظ قرآن کو سمجھ رہا, جب تک رسول نے نہیں سمجھا تو جب ابی بن کعب کے لیے رسول کی موجودگی میں قرآن کافی نہیں تھا تو رسول کے بعد قرآن کافی کیسے ہوگا؟ جب تک میرا رسول دین ہے, رسول وجود دین ہے, رسول وجود دین ہے. آئیے کہتا ہوں پھر قرآن کی طرف ارشاد ہو رہا ہے سورۃ انفال میں, اذ یمکر بک الذین کفروا لیثبتوک او یقتلوک ویخرجوک ویمکرون ویمکر اللہ واللہ خیر الماکرین. میرے حبیب آپ کو یاد ہے نا, میرے حبیب آپ کو یاد ہے نا, خدا کہہ رہا ہے اپنے حبیب کو, میرے حبیب آپ کو یاد ہے کہ جب مشرکین نے سازشیں کی تھی کہ یا تو تمہیں قتل کریں یا تمہیں قید کریں یا تجھے ملک بدر کریں, تو میں نے بھی تدبیر سوچی تھی آپ کو بچانے کے لیے. وہ سازشیں کر رہے تھے کہ یا تو آپ کو قتل کریں یا آپ کو قید کریں یا آپ کو ملک بدر کریں. یمکرون, وہ سازشیں کرتے رہے, وَيَمْكُرُ اللَّهُ, اور میں تجھے بچانے کی تدبیر کرتا رہا, وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ, اور میں اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہوں. میرے سنی شیعہ بھائی بتاؤ اللہ نے اس کو کیسے بچایا؟ کیسے بچایا؟ نہ قید ہوا, نہ ملک بدر ہوا, نہ قتل ہوا. اللہ نے کیسے بچایا؟ اللہ کی تدبیر کیا تھی؟ تدبیر میں تو کہتا ہوں یا اللہ آپ شب ہجرت میں رسول کو آسمان اٹھا لیتے. جو اللہ عیسیٰ کو اٹھا سکتا ہے وہ اپنے حبیب کو نہیں اٹھاتا. ارے حبیب وہ کہ جہاں سے گزرتا اللہ اس کی قسمیں کھاتا. لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. میرے حبیب میں مکے کی کبھی قسم نہ کھاتا لیکن قسم اسی لیے کھا رہا اس میں تو رہتا ہوں. میں مکے کی کبھی قسم نہ کھاتا, قسم اس لیے کھا رہا اس میں تو رہتا. ارے مکے میں جہاں رسول رہے, جس مکے میں رسول رہے, جس شہر میں رہے, اللہ اس کی قسمیں کھاتا ہے. تو جس ابو طالب کے گھر میں آیا ہوگا وہ گھر کتنا عظیم ہوگا. نعرہ حیدری. الذين كفروا ليثبتوك او يقتلوك او يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. میرے حبیب آپ کو یاد ہے نا جب مشرکین سازشیں کر رہے تھے کہ یا تو آپ کو قتل کریں یا آپ کو قید کریں یا ملک بدر کریں, اور میں بھی آپ کو بچانے کی تدبیر کر رہا تھا. وہ سازشیں کر رہے تھے, میں آپ کو بچانے کی تدبیر کر رہا تھا, اور میں اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہوں. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کا حبیب ہے, محبوب ہے, اللہ کو تو چاہیے تھا اس کو آسمان میں اٹھا لیتے. یہ علی تو دوسرا ہے, یہ علی تو دوسرا, یہ نہیں ہے. کیا علی اللہ ہے کیا؟ علی اللہ ہے کیا؟
کیا علی اللہ سے زیادہ طاقتور ہے؟ جب طاقتور نہیں تو علی کیوں سوئے؟ یہاں تمہیں بدعت نظر نہیں آتی، یہاں تمہیں بدعت نظر نہیں آتی. علی بستر پر سوئے اور نہ سونے والا علی، کبھی نہ سونے والا علی. اور خود فرمایا کہ میں نے جیسی نیند شب ہجرت میں کی ایسی نیند میں نے کبھی نہیں کی. اور جیسی نیند میں نے شب ہجرت میں کی ایسی نیند میں نے کبھی نہیں کی، کیونکہ مجھے رسول کے کلام پر یقین تھا. مجھے رسول کے کلام پر یقین تھا. سوالی نے پوچھا تھا یا علی کون سا یقین تھا؟ کہا مجھے کہا کر گئے تھے کہ یا علی کل امانتیں دے کر پھرانا، کل امانتیں دے کر پھرانا. مجھے یقین ہوگا کہ زندہ ہوا تب تو دوسرا. علی بستر پر سوئے، معاف کرنا میرے نوجوانوں، معاف کرنا. علی جو بستر پر سویا تھا تو چچا داد بھائی سمجھ کر نہیں، دین سمجھ کر، کیونکہ بچانا تھا دین کو. بھائی سمجھ کر نہیں سویا تھا، رسول کو دین سمجھ کر سویا تھا. علی بستر پر سوئے، رسول بچ گیا. علی سوئے، علی سوئے. میرا ایمان ہے، میرا ایمان ہے، خود تاریخ شاہد ہے کہ ابو لہب کی بیوی جب سورۃ تبت یدا نازل ہوئی تو ابو لہب کی بیوی ام جمیلہ مسجد میں رسول سے ڈنڈا لے کر آئے اور کہا آج میں اس کو نہیں چھوڑوں گی. بس جیسے جو رسول کے ساتھ تھا اس نے جو دیکھا آج خیر نہیں، آج خبردار لنٹرانی، آج تو بھی مجھے نہیں دیکھ سکے گا، آج تو بھی مجھے دیکھ نہیں سکے گا. رسول مسجد میں غائب ہو گیا. میرا جملہ نہیں سمجھا؟ نوجوان آپ کو قریب رہتے ہیں تو قریب والے زیادہ حق ہوتا ہے بولنے بات کرنے کا. یعنی ام جمیلہ ابو لہب کی بیوی جب سورۃ تبت یدا نازل ہوئی تو ڈنڈا لے کر آئی کہ آج میں رسول کو نہیں چھوڑوں گی. جیسے ہی دیکھا رسول کے ساتھ والوں نے تو کہا یار آج خیر نہیں. کہا کیا ہے؟ کہا ڈنڈا لے کر آئیے. آج لنترانی، آج تم بھی مجھے نہیں دے سکو. آج رسول مسجد میں غائب ہو گیا. ارے جو خدا رسول کو مسجد میں غائب کر سکتا ہے اسی دن گھر میں غائب کرتا تھا. علی کو بھی سلایا، علی کو دوسرا. ارے عالم انسانیت کو بتایا کہ جب میں رسول کو بچاتا ہوں تو ابھی علی کے ذریعے. علی میری تدبیر کا نام ہے، علی میری تدبیر کا نام ہے، علی میری تدبیر کا نام ہے. جب رسول کو بچاتا ہوں تو علی کے ذریعے. اگر آپ کو بھی پاکستان بچانا ہے تو علی کرنا پڑے گا. نعرہ ہے علی. بھائی بات سمجھ آتا، بات یہاں تک سمجھ آئی، بات سمجھ آتا آئی تو علی نے دین کو بچا. رسول وجود دین ہے، رسول وجود دین ہے. رسول بچ گیا. اور میں نے کیا یہ کیا ہوا؟ تمام مسلمان، خدا کا شکر ہے کہ تمام مسلمانوں نے لکھا کہ جب ابو لہب کی بیوی آئی تو رسول غائب ہو گیا. پھر جب چلی گئی پھر ظاہر ہوا. پتا چلا ہادی کہتے اسے جو جب چاہے غائب ہو جائے اور جب چاہے حاضر ہو جائے. پتا چلا ہادی کہتے اسے جب چاہے غائب ہو جائے اور جب چاہے ظاہر ہو جائے. شیطان پر یقین ہے، امام پر نہیں ہے. توجہ جہاں جہاں میرے دیکھیں جہاں جہاں میری آواز آ رہی ہے
قرآن میں سورۃ اعراف میں ایک آیت پڑھ رہا ہوں، بالکل آخری آیت کا، فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ فَأَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اللہ نے آپ نجات چاہتے ہیں تو ان 4 چیزوں پر عمل کرو۔ اگر آپ کو نجات چاہیے تو 4 چیزوں پر عمل کرو۔ سب سے پہلے مرتے دم تک تیرا ایمان رہے میرے رسول پر، مرتے دم تک۔ اسی لیے فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، اگر تم نجات چاہتے ہو تو سب سے پہلا شرط یہ ہے کہ مرتے دم تک تمہارا ایمان رہے میرے رسول پر۔ یا اللہ ہو گئی نا جہاد نہیں، وَأَزَّرُوهُ، اس کی عزت بھی کرے۔ ایمان لانا کافی نہیں، اس کی عزت بھی کرے، رسول کی عزت بھی کرے۔ دور کی عزت مرکز کی عزت ہے، دور کی عزت، دور کی عزت مرکز کی عزت، دور کی عزت مرکز کی عزت ہے۔ ایمان سے بتائیں، میں حیدرآباد سے تھا اپنے گھر میں، یا نوکر دوڑتا ہوا ہے، صحیح آپ کو پتا ہے ہمارے منسٹر شعیب بخاری صاحب کا نوکر آیا ہے، میں دوڑتا ہوا ہے، آپ نے نوکر نے مجھے پوچھا آپ کبھی نہیں دوڑے ننگے پاؤں؟ میں نے کہا آپ کو پتا ہے آیا کون ہے؟ بخاری صاحب کا نوکر آیا ہے۔ یہ نوکر کی عزت نہیں ہے، یہ مرکز کی عزت ہے۔ یہ نوکر کی عزت نہیں ہے، یہ مرکز کی عزت ہے۔ لیکن ایمان سے بتائیں، اگر بخاری صاحب کا بیٹا آ جائے اور مجھے آج کے نوکر میں نہیں ملوں گا، بیٹے سے نہیں ملوں گا، کیا کہیں گے بھائی یہ نمک حرام ہے؟ ارے بیٹے سے نفرت اور نوکر سے محبت، بیٹے سے نفرت، بیٹے سے نفرت، نوکر سے محبت، بڑا جملہ بدل کر دیا۔ ارے پھر بھی تمہیں سمجھ نہیں ہے، اگر میں بخاری صاحب کے نوکر کی عزت کروں اور بیٹے کی عزت کروں تو میں نمک حرام۔ ارے مسلمان کتنے بھی مل جائیں پھر بھی نوکر کے نوکر ہیں۔ ارے جو نوکر کی عزت کرے اور بطول کی عزت نہ کرے وہ کیا ہوگا؟ نعرہ حیدری، فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، سب سے پہلے مرتے دم تک رسول پر ایمان رہے، وَأَزَّرُوهُ، اس کی عزت کرو، رسول کی عزت کرو، کسی پر نَصَرُوهُ، اس کی مدد بھی کرو، اس کی مدد بھی کرو۔ افسوس ہے بخاری صاحب، میں تو حیران ہوتا ہوں جب مسلمان آپس میں لڑتے ہیں، یا رسول اللہ کا کوئی بدعت ہے، رسول سے مدد نہ کوئی بدعت ہے۔ جو قرآن ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ مومن وہ ہے جو رسول کی مدد کرتا ہے۔ بڑا جملہ میں نے کہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے، کون سی مشکل آئے کہتے سمجھ نہیں آتی؟ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَأَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ، رسول پر ایمان لے کر آئے، اس کی عزت کرے، اس کی مدد کرے۔ پتا چلا جو رسول کی مدد کرے وہ ہے مومن۔ اب کیا سمجھ میں نہیں آیا؟ جو رسول کی مدد کرے وہ ہے مومن، جو رسول کو چھوڑ کے چلا جائے، نعرہ حیدری، رسول پر رسول کی مدد کرے، رسول کی عزت کرے، رسول پر ایمان لے کر یا اللہ ہو گئی نا جا آدھے نہیں۔ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور اس نور کی پیروی کرے، اس نور کی پیروی کرے جس کو نازل کیا گیا رسول کے ساتھ۔ اگر یہ چاروں چیزیں موجود ہیں تو پھر نجات کی تمنا بھی کرو۔ چاروں چیزیں موجود ہوں، چاروں چیزیں موجود ہوں تو پھر تمنا کرو نجات کی، رسول پر ایمان۔ آئیے پھر چلتا ہوں قرآن کی طرف۔
اس میں اللہ نے 6 نشانیاں بتائی. گھبرا تو نہیں گے؟ 6 نشانیاں اللہ بتائی. 6 نشانیاں اللہ نے بتائی سورۃ انفال میں. والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا. اللہ نے فرمایا کہ مومن وہ ہے جو رسول پر ایمان لاتا ہے. یا اللہ ہو گیا مومن آدھے نہیں، ہجرت بھی کی ہو. یا اللہ ہو گیا آدھے نہیں، میدان جنگ میں لڑا بھی ہو. میدان جنگ میں لڑا بھی ہو. یا اللہ ہو گیا مومن آدھے نہیں. آو میرے رسول کو پناہ بھی دی ہو. میرے رسول کو پناہ بھی دی ہو. لہذا ہو گیا وہ آگے نہیں. پناہ دینا کافی نہیں. ہو سکتا ہے کہ پناہ دے کر جا کر دشمن کو بتائے کہ میرے گھر میں موجود ہے. آگے بننا سرو ہے، پناہ دے کر اس کی مدد بھی کرے. ایمان سے مسلمانوں بتاؤ یہ 6 کے 6 نشانہ ابو طالب میں ہے یا نہیں؟ یہ 6 کی 6 نشانہ جب ابو طالب میں ہے تو ماننا پڑے گا کہ ایسا مومن کوئی دنیا میں ہے ہی نہیں. گھبرا تو نہیں گے میرے دوست؟ میں نکل کیا تھا کوئی اسلام کی جنگ نہیں جس کا ذکر قرآن میں نہ ہو. جنگ بدر کا ذکر قرآن میں، جنگ احد کا ذکر قرآن میں، جنگ خندق کا ذکر قرآن میں، جنگ خیبر کا ذکر قرآن میں، جنگ حنین کا ذکر قرآن میں. یہ دین کی لائی تھی نا، دین کی تھی نا لڑاکو. آئیے ایک سے بیان کرنا چاہتا ہوں جو 27 دن تک چلی. 27 دن تک چلی وہ ہے جنگ خندق. وہ ہے جنگ خندق. 27 دن رسول بیٹھا رہا. 27 دن. میرا عقیدہ ہے کہ وہ رسول جو مقصود تخلیق کائنات ہے اگر اشارہ کرتا تو امر نہ رہتا، کوئی مشکل نہ رہتا. لیکن 27 دن چلتا ہے کوئی جو اس کے مقابلے میں جائے، ہے کوئی جو اس کے مقابلے میں جائے، ہے کوئی جو جائے، ہے کوئی. اور یہ واحد 2 مرتبہ بلکہ 3 مرتبہ ہوتا ہے کہ رسول پر نشے میں کہا تھا وَأَيُّكُمْ يُوَاظُرْنِي عَلَىٰ هَٰذَا الْأَمْرِ عَلَىٰ أَن يَكُونَ أَخِي وَوَصِيِّي وَوَزِيرِي وَخَلِيفَتِي فِيكُمْ. ہے کوئی تم میں جو میری مدد کرے. اسلام کی بنیاد ہو رہی ہے اور ہے کوئی جو میری مدد کرے. ہے کوئی جو میری مدد کرے. جو میری مدد کرے گا میرا بھائی، میرا وصی، میرا وزیر، تمہیں میرا خلیفہ. ایمان سے بتاؤ کون تھا؟ ارے 10 برس کا بچہ، 11 برس کا بچہ کھڑا ہو گیا اور کہا انا ناصرک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں جو تمہارا مددگار ہوں. دوسرا کہا تھا جنگ خندق میں ہے کوئی جو اپنے اثر کے مقابلے میں جائے. جو بھی جائے گا میرا بھائی، میرا وصی، میرا وزیر، تمہارا خلیفہ. ہے کوئی جو جائے؟ جو جائے گا وہ میرا بھائی، میرا وصی، میرا وزیر، تمہارا خلیفہ. بار بار میرا مولا اتارا اور ایسا دیکھ گیا جب میں موجود ہوں تو اوروں کو کہنے کی ضرورت کیا ہے. اور یہ عجیب منظر ہے کہ یہ واحد جنگ ہے جس میں رسول نے اپنی دستار علی پر رکھی. علی کی دستار اپنے ماتھے پر، اپنی جوتی علی کو پہنائی، علی کی جوتی خود پہنے، علی کے کپڑے خود پہنے، اپنے کپڑے علی کو پہنائے. بھائی گھبرائیں نہیں. یہ جہاں میری آواز آ رہی میں کہا یہ واحد جنگ ہے جس میں رسول نے اپنی دستار علی کے سر پر رکھی، علی کی دستار اپنے سر پر، اپنی جوتی علی کو پہنائی، علی کی جوتی خود پہنی. کسی نے پوچھا یا سر آپ نے کبھی عمل ایسا تو نہیں کیا؟
کہا آپ نے آج علی کے 13 نہیں دیکھے تھے، اگر آج علی ایسے جاتا تو قیامت کر جاتا تھا۔ آج میں نے جلال امامت کو جمال نبوت میں محفوظ کر دیا۔ نعرہ حیدری، آج میں نے جلال امامت کو جمال نبوت میں محفوظ کر دیا، محفوظ کر دیا۔ اور دوسرا، یہ تو رسول اللہ تھا، لیکن میں نے سمجھا کہ مسلمان جو کہتے ہیں علی کا قد چھوٹا تھا، علی کا قد چھوٹا تھا، یہ علی کا قد چھوٹا تھا تو سارے کپڑے رسول کے علی کو کسے آئے؟ اور جب بستر پر سویا تھا، جب بستر پر سویا تھا تو علی کی عمر کہاں رسول کی؟ علی تھا 23 برس کا، علی تھا 23 برس کا بچہ، رسول تھا 53 برس کا، لیکن ساری رات کافر بھی رسول سمجھتے رہے، ساری رات کافر بھی رسول سمجھتے رہے۔ ہم نے کبھی بھی علی کو رسول نہیں کہا۔ میں نے جملہ کے والے کا نعرہ حیدری، اور خدا قسم کھا کر رہا ہوں کہ جب علی چلے تو سکا دے برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، کل کا کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہے، کل کا کل ایمان 80% نہیں، 90% نہیں، کل کا کل ایمان، کل کا کل ایمان، کل کا کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ پھر فرمایا برز الاسلام کلہ الی الشرک کلہ، کل کا کل اسلام کل شرک کے مقابلے جا رہا ہے۔ پہلے کا کل ایمان، پھر کا کل اسلام، یعنی جنگ خندق میں رسول کا فیصلہ، قرآن کو چومنا، یہ قرآن پر ایمان نہیں، قرآن کو حقیقت کی تسلیم کرنا، قرآن کی حقیقت کو تسلیم کرنا، یہ ہے قرآن کو ماننا۔ رسول کو مانا یہ نہیں کلمہ پڑے، نہیں جو رسول نے کہا اس کو بھی مانا۔ رسول نے کہا علی ہے کل کا کل ایمان، اور جا رہا ہے کل کفر کے مقابلے میں، علی ہے کل کا کل اسلام، اور جا رہا ہے کل شرک کے مقابلے میں۔ یا تو یہ کہ آج میں نے فیصلہ کر دیا کہ ابھی یا کبھی جو بھی علی کے مقابلے میں ہے، ابھی یا کبھی جو بھی علی کے مقابلے میں ہے، سمجھنا وہ کل کا کل کفر بھی ہے، کل کا کل شرک بھی ہے۔ نعرہ حیدری، مل کر نعرہ ہے، دونوں حضرت کا نعرہ حیدری۔ بھئی گھبرا تو نہیں ہے، توجہ میں کچھ سمجھ برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، کل کا کل ایمان، کل کا کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ برز الاسلام کلہ الی الشرک کلہ، کل کا کل اسلام، یعنی ایک ہی جملے میں سمجھا کہ علی کل کا کل ایمان بھی ہے، کل کا کل اسلام بھی ہے، کل کا کل دین بھی ہے۔ اس سے پھر تو جملہ میں ہے نہیں، علی ہے کل کا کل اسلام، علی ہے کل کا کل ایمان، علی ہے کل کا کل دین، علی کل کا کل اسلام، کل کا کل ایمان، کل کا کل دین۔ یہی تو ہے نا، یہ تین الفاظ، یا کہے گا مسلمان ہوں، یا کہے گا میں مومن ہوں، یا کہے گا میں دیندار ہوں، یہی تو تین الفاظ ہے۔ یا کہے گا میں ہوں مسلمان، یا کہے گا میں ہوں مومن، یا کہے گا میں ہوں دیندار۔
رسول نے تینوں الفاظ علی کو دیے کہ کل کا کل تین ہے نہیں، کل کا کل اسلام ہے نہیں، کل کا کل ایمان ہے نہیں. یعنی اگر آپ کو مولانا آپ کو مومن کہلانا ہے تو علی کے دروازے پر آنا پڑے گا، اگر آپ کو مسلمان کہلانا ہے تو علی کے دروازے پر آنا پڑے گا، اور اگر آپ دیندار کہلانا چاہتے ہیں تو آپ کو علی کے دروازے پر آنا پڑے گا. گھبراہٹ میں ہے. اور امام فخر رازی نے کیا لکھا؟ امام فخر رازی نے کیا لکھا کہ جب جناب علیہ السلام آ رہے تھے، جب جناب علیہ السلام عمر علیہ السلام قتل کر کے آ رہا تھا، کسے آ رہا تھا؟ جا کل اسد، جسے ہلکی بوندا باندھی میں شیر چلتا ہے، جیسے ہلکا بوندا باندھی میں شیر جھوم کر چلتا ہے، ایسے علی آ رہا تھا. تو مسلمان جیسے ہلکا بوندا باندھی میں شیر جھوم کر آتا ہے. تو کہا یا رسول اللہ علی کا چلنا اچھا نہیں لگتا، تکبر کرتا ہے، علی تکبر کرتا ہے، علی کا چلنا اچھا نہیں لگتا. جب 3-4 مرتبہ کہا علی کا چلنا اچھا نہیں لگتا، اس میں تکبر ہے. آپ نے ہنس کر کہا تمہیں پسند نہیں، خدا کو پسند. یہ جا کر آپ سمجھنے کے میں نے کیا کہا؟ آگے تمہیں پسند نہیں، خدا کو پسند ہے. ارے فیصلہ تو ہو گیا کہ جو ان کو پسند ہے وہ خدا کو پسند نہیں، اور جو خدا کو پسند ہے ان کو پسند نہیں ہے. نعرہ حیدری. اور کہنا بات صحیح مسلم میں ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین، علی کی ضربت ثقلین کی عبادت افضل ہے. میں اپنے شہر میں پڑھ رہا ہوں، تھوڑی سی بھی غلطی کروں آپ سب کو حق ہے میرا گریبان پکڑنا، حوالہ دو. علی کی ضربت ثقلین کی عبادت، علی کی ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے، ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. 2 الفاظ ہوتے ہیں، قتلتن قتلتن، ضربتن ضربتن. قتلتن کی معنی کیا ہے؟ بار بار قتل کرنا، بار بار قتل کرنا. قتلتن اس طرح ہے، ضربتن ضربتن میں بار بار مارنا، ضربتن اشارہ. یعنی علی نے اشارہ کیا اور دین بچ گیا. علی، ارے دین نام ہے علی کے ہاتھ کے اشارے کا. نوجوان بات تو سمجھ لو، علی، ارے دین نام ہے علی کے ہاتھ کی حرکت کا. علی نے ہاتھ کو حرکت دی، دین بچ گیا. علی نے ہاتھ کو حرکت دی، دین بچ گیا. تو مجھے معاف کرنا میرے شیعہ سنی بھائیوں، جب کائنات علی کی حرکات کا مقابلہ نہیں کر سکتی تو اہلا غیلا علی کے ذات کا مقابلہ کر سکتا ہے. نعرہ حیدری. گھبرا تو نہیں ہے؟ پڑھوں کیا بات. امام فوزی رازی کے فلا غلب ابن لن حتم اصحاب الایمان. آج اگر ابن عبدود غالب آ جاتا تو اسلام ختم. یہ امام فخودی رازی کے الفاظ ہے، تفسیر کبیر. فلا غلب ابن لن ختم اصحاب الایمان. آج اگر ابن عبدود غالب آ جاتا تو اسلام ختم تھا. ضربت علی ہی التی بسببها بقی الاسلام. لگتا ہے کہ علی کی ضربت اسلام کی بقا کا سبب ہے. علی کی ضربت اسلام کے بقا کا سبب ہے. یعنی اگر علی نہ ہوتا تو آج اسلام نہ رہتا.
مجھے قسم ہے جہاں جس مدرسے میں چاہے، جس مدرسے میں آیا چاہیں چلے جاؤ، یہ ہے یا نہیں، یہ ہے یا نہیں، مسلم میں ہے۔ امام رحمۃ اللہ نے لکھا تھا میں آج اگر ابن غالب آ جاتا تو اسلام نہ رہتا، اس لیے ضربت علی یہ التی بسببھا بقی الاسلام، علی کی ضربت اسلام کی بقا کا سبب، فہی اصل، اس لیے علی کی ضربت ہے اصل، علی کی ضربت ہے بنیاد، وہ عبادت ثقلین فرض علیہ، اور روزہ نماز حج زکات یہ ہے فرض، اصل ہے علی کی ضربت، روزہ نماز ہے اصل، اصل جو ہے وہ ہے علی کی ضربت۔ آج علی نہ ہوتا، یعنی پتا چلا کہ امام فخر رازی کو تفسیر میں کہنا پڑا کہ آج جو نماز حج زکات ہے وہ علی کی وجہ سے، یعنی علی نہ ہوتا نمازیں نہ ہوتی، علی نہ ہوتا زکات نہ ہوتی، علی نہ ہوتا اذان نہ ہوتی، علی نہ ہوتا دین نہ ہوتا۔ پتا چلا یہ روزہ نماز حج زکات یہ اثر ہے، علی ہے مؤثر، علی ہے مؤثر نہیں۔ توجہ دیکھیے، ہم نے خدا کو کیسے پہچانا؟ ہم نے کائنات کو دیکھ کر کہا اس کا کوئی خالق ہے، کائنات کو دیکھ کر ہم نے اندازہ لگایا اس کو کوئی خالق ہے، خالق ہے وہ اثر، یہ کائنات ہے اثر، خالق ہے وہ اثر، کائنات ہے اثر۔ اگر خدا نہ ہوتا تو کائنات نہ ہوتی، اگر علی نہ ہوتا تو دین نہ ہوتا۔ بڑا جملہ میرا کھا کر دو، اگر اللہ نہ ہوتا تو کائنات نہ ہوتی، اللہ ہے مؤثر، یہ کائنات ہے اثر۔ اب یہاں علی ہے مؤثر، دین ہے اثر، اگر علی نہ ہوتا تو دین نہ ہوتا۔ ایمان سے بتائے، آج میں آیا یہاں آیا میں پڑھنے کے لیے، جو تصویر سے مجھے چائے پلائی، اچھی چائے پلائی، میں نے کہا سبحان اللہ، چائے کتنی اچھی، چائے کتنی اچھی، پلیٹیں کتنی اچھی، لیکن پیالی اچھی، لیکن یہ جو تصویر ہے یہ بڑی بیکار ہے، یعنی جنہوں نے کھلایا وہ بیکار، جو کھلایا وہ اچھا، مؤثر ہے یہ، چاہ ہے اثر، اثر کی میں نے تعریف کی، مؤثر کی میں نے غیبت کی۔ کیوں گھبرا گئے نوجوانوں؟ یعنی میں نے اثر کی تعریف کی، مؤثر کی غیبت کی، کہا یہ نعمت حرام ہے، جو جنہوں نے کھلایا وہ برے ہیں اور جو کھلایا وہ اچھا ہے۔ تو پھر معاف کرنا نا دوستو، اگر میں ان کی چائے پی کر 4 بسکٹ کی تعریف کروں اور ان کی غیبت کروں تو میں دن میں کھڑا ہوں، اور جو نماز پڑھ کے روزہ رکھ کر قرآن پڑھ کے علی کو بدعت سمجھے، ایسا نعمت حرام کوئی ہے ہی نہیں۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ میرے نوجوان میں بات ابھی پھر چلتا ہوں اپنے تفاصیل کی طرف۔ جتنے بھی ہمارے تفسیر ہے، چاہے نور ثقلین ہو، تفسیر صافی ہو، سمجھیے کسی نے ہمارے 5 امام سے پوچھا، کسی نے ہمارے، میں نے کہا نوجوان جو جب بھی آپ چاہیں مجھ سے کتاب لے سکتے ہیں، جو آپ سے پوچھے گا، دوست آپس میں بیٹھے ہوئے، جب بھی آپ چاہیں مجھ سے کتاب لے سکتے ہیں، میں آپ کو دکھا سکتا ہوں۔ ہمارے 5ویں امام سے کسی نے پوچھا
مولا قرآن بات کرتا ہے، مولا قرآن بات کرتا ہے۔ آپ نے ہنس کر کہا قرآن تو قرآن، نماز بھی بات کرتی ہے، نماز بھی بات کرتی ہے، نماز منع بھی کرتی ہے، نماز حکم بھی کرتی ہے، اور نماز کی شکل بھی ہے، نماز کی شکل بھی ہے، میرے بھائی آپ کے چہرے میں ہے، اور نماز کی شکل بھی ہے۔ تو سوال نے کہا مولا اگر میں یہ بات اوروں کو بتاؤں وہ تو مجھے دیوانہ سمجھیں گے، آپ میں خبردار، جس نے نماز کو نہیں سمجھا اس نے ہمارے حق کا انکار کیا، جس نے نماز کو نہیں سمجھا اس نے ہمارے حق کا انکار کیا۔ کہا سوالی تو نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی، سوچا نے قبول کی، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر، یقیناً نماز منع کرتی ہے، منع کرتی ہے، پتہ زبان ہے نا، یقیناً نماز منع کرتی ہے ہر برائی سے، ہر بے حیائی سے، اور سب سے بڑا ذکر اللہ کا ہے۔ امام نے فرمایا ذکر اللہ، وہ اللہ کا ذکر ہم ہیں، یہ اللہ کا ذکر ہم 14 ہیں، والنحل اکبر، ہم ہی اللہ کا اکبر ذکر ہے، اللہ کا ذکر ہے ہم۔ نماز بات بھی کرتی ہے، کتنا میں جملہ نے دکھایا ہے، پہلا جملہ میں رکھا ہے، میں کہ یہی تھا کہ رسول نے بلایا، ابھی بھی نہیں کوئی ٹھہرا، کیونکہ یہ نماز تھی، نماز وجودی، دین وجودی، رسول ہے نماز وجودی، وہ بلا رہی تھی، یہ بات بھی کہتی، شکل بھی ہے، نماز کو شکل بھی ہے، شکل ہے رسول، شکل ہے رسول، نماز وجودی، نماز وجودی، نماز وجودی، وہ تو مقصود میں رہتا لاکھ وہ تو مقصود میں رہتا، مقصود میں رہتا، حقیقی نماز ہے رسول۔ اب رسول سجدے میں اوپر حسین، اب رسول سجدے میں اوپر حسین، اور خدا غریب کی رحمت کرے مولانا محمد نبی فرنگی کو، جس نے اپنی کتاب الوسیلہ میں لکھا کہ جیسے ہی رسول سجدے میں گیا حسین پشت پر بیٹھ گیا، لیکن سر رسول کا ادھر تھا، حسین نے چہرہ کیا صحابی ادھر، یہ صحابی ادھر کیوں کیا؟ اس لیے اگر حسین کا چہرہ بھی نہیں ہوتا جہاں رسول کا چہرہ، تو مسلمان کہتے بچہ تھا ہم نے پہچانا نہیں، ہم نے بچہ دیکھا تھا، ہم نے بچہ دیکھا تھا پہچانا نہیں، اور تیر رحمت نبا صحابی اٹھے، نظر پڑی حسین کے چہرے پر، پھر اٹھے، پھر نظر پڑی، پھر سے دے، جب رسول نے نماز ختم کی تو صحابہ کرام نے یا رسول اللہ ہم نے تو سمجھا تھا کہ آپ انتقال کر گئے یا پر وحی آ رہی تھی، وحی نہیں آ رہی تھی، میرے پشتے پر حسین سوار تھا، کہا وہ تو ہم نے بھی دیکھا، کہا وہ تو ہم نے بھی دیکھا، کہا اللہ نے مجھے کہا، اللہ نے مجھے کہا، اللہ نے مجھے کہا، جب تک حسین بیٹھا رہے تب تک سر کو نہ اٹھانا، جب حسین خود نہ اترے، مسلمانوں ایک سر پر قرآن رکھو کہ تمہاری کتاب میں ہے یا نہیں تو میں واجب القدر ہے تو رسول کو کہو سر اٹھائے، رسول کو کہو یہ سبحان رب اعلیٰ رب، کیوں بار بار کہو، رسول کو کہو حسین کو اتارے، کیا صحابیوں کی نماز میں خلل نہیں پڑا؟ کیا صحابیوں کے نماز میں خلل نہیں پڑا؟ رسول کے نماز میں خلل نہیں پڑا؟ کتنا بڑا جملہ ہے، کتنا بڑا جملہ ہے کہ رسول انتظار میں تھا وحی کی، کہ وحی کہے تو سر اٹھاؤں، وحی انتظار میں تھا خدا کے کہ خدا کہے تو سر کو کہو، اور خدا انتظار میں تھا حسین کے،
خدا انتظار میں تھا حسین کے کہ حسین اٹھے تو پھر کہوں. بات ہی ختم ہو گئی. کائے کا جھگڑا, کائے کی پرمٹیں, کائے کی سیکورٹی. بھائی حسین یعنی سیکورٹی پرمٹیں ہو رہی, حسین کی پرمٹ ہو رہی ہے نا. ارے حسین کے نام پر پرمٹ کیوں؟ جب وجود حسین سے یہاں شیعہ نہ گزرے, یہاں نہ گزرے, یہاں مسجد ہے, ہماری نمازوں میں خلل پڑتا ہے. یہاں سے شیعوں کا جلوس نہ گزرے, یہاں ہماری نمازوں میں خلل پڑتا ہے. رسول کی نماز میں خلل کیوں نہیں پڑا؟ رسول کی نماز نعرہ حیدری, رسول کی نماز میں خلل کیوں نہیں پڑا؟ صحابہ کرام کے نمازوں میں خلل کیوں نہیں پڑا؟ ارے جب وجود ہے حسین سے رسول کی نماز میں خلل نہیں پڑتا تو ذکر حسین سے تمہاری نمازوں میں خلل کیوں پڑتا ہے؟ پتا چلا تمہاری نماز رسول والی نہیں ہے, تمہاری نماز. نعرہ حیدری. مگر دین ہے, یہ وجود دین ہے. حسین وجود دین ہے. یہ 14 کے 14 وجود دین ہے. یعنی حسین کو چھوڑ کر پھر نماز پڑھی, حسین کو چھوڑ. میں نے بھی پوچھا یا رسول اللہ, بیٹی کو کہتے, بیٹی کو کہتے, ابو ذر کو کہتے کہ بچہ ہے اس کو منع کرو. منع نہیں, آواز عبدالحکیم. حسین ہے دین, حسین ہے وجود نماز, حسین ہے وجود دین. جو وجود کو ہٹا کر نماز پڑھے وہ بے دین ہے, اور بے دین کی نماز ہوتی نہیں ہے. نعرہ حیدری. بھائی گھبرا تو نہیں ہے, توجہ میں گفتگو پر. میں یہ کرا تھا اس کو, دین اور امام. امام کی معنی کیا ہے؟ کیا کروں میں دوستوں, راتیں 2 رہ گئی ہیں اور مواد زیادہ ہے. امام کی معنی, میں نے نوجوانوں کل لغت کو دیکھ رہا ہوں, پھر شہر جو لغت چاہے دیکھو, جس کی لغت چاہے دیکھو. امام کی معنی کیا ہے؟ امام کی معنی جس کی پیروی کی جائے, جو پیروی کے لائق ہوں. دوسری معنی ہے وسیلہ, امام مانے وسیلہ. تیسری معنی امام مانے بے عیب. گھبرا نہیں دے رہے دوستوں, میں لندن سے نہیں آیا اور میں بھاگنے والوں کا ملک بھی نہیں ہوں, میں اپنے گھر میں بیٹھ رہا ہوں. پھر سنیں امام کی بات کیا؟ پہلی امام کی بات ہے جس کی پیروی کی جائے. دوسرا امام مانے وسیلہ. تیسری امام مانے بے عیب. چوتھی امام مانے مظہر نمونہ. کس کا مظہر؟ ابھی میں بتا سکا. مظہر بستر پر سوتا ہے تو دنیا رسول سمجھتی ہے, معراج میں بات کرتی ہے تو دنیا خدا سمجھتی ہے. نہ خدا ہے نہ رسول ہے, یہ دونوں کا مظہر ہے. دونوں کا مظہر ہے, اللہ کا بھی مظہر, رسول کا مظہر. اور امام کی آخری معنی ہے صراط مستقیم.
کوئی ایسا امام دکھاؤ جس میں یہ 6 صفات موجود ہو. دکھاؤ دکھاؤ. وسیلہ بھی ہو، وسیلہ بھی ہو، وسیلہ بھی. ہم بیوقوف نہیں، وسیلہ بھی ہو. ہم دیکھو 2 آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں، گھبرا نہیں کہ میں 2 آیتیں پڑھ کر آپ کو پھر قریب آنا چاہتا ہوں. ارشاد ہو رہا ہے سورت بنی اسرائیل آیت کا نمبر 52. اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب. جن کو وہ پکارتے ہیں وہ خود تلاش میں ہے وسیلے کی. جن کو وہ پکارتے ہیں وہ خود خدا کی بارگاہ میں وسیلے کی تلاش میں ہے. جن کو وہ پکارتے ہیں سردار کا مجموعہ میں دسوں، جن کو وہ پکارتے ہیں وہ خود تلاش میں ہے وسیلے کے. یعنی خدا نے منع تھا کہ یسوع کو مت پکارو. جن کو خود وسیلے کی ضرورت ہے، جو خود وسیلے کے محتاج ہیں، وہ تمہیں کیا چھڑائیں گے؟ نعرہ حیدری. اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب. جن کو وہ پکارتے ہیں وہ خود تلاش میں ہے وسیلے کی. اور ایہم اقرب، کون ہے جو خدا کے قریب ترین ہے؟ اقرب اس میں تفضیل، سپرلیٹو ڈگری. کون ہے جو خدا کے قریب ترین ہے؟ یعنی وسیلہ وہ بن سکتا ہے جو خدا کے قریب ترین ہو. قریب نہیں، قریب ترین ہو. بھائی گھبرا تو نہیں گے؟ اگر آپ گھبرا گئے ہیں تو پھر آگے چلو. آئیے پھر کہتا ہوں قرآن کی طرف دیکھیں جہاں جہاں مجھے آواز آ رہی ہے. کون ہے جو خدا کے قریب ترین ہے؟ ہم نماز پڑھتے ہیں، فلاں وقت کی نماز پڑھتا ہوں قربۃ اللہ، تاکہ میں اللہ کے قریب ہو جاؤں. تاکہ نماز پڑھتا ہوں تاکہ میں اللہ کے قریب ہو جاؤں. خدا قریب بچھا ہوا ہے مکانی طور پر، جسمانی طور پر. تو یہ قربۃ اللہ ہے کیا؟ تو جو نماز میں پڑھتا ہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں قربۃ اللہ، تو قربۃ اللہ ہے کیا؟ خدا کے ہم قریب کیسے ہوں گے؟ آئیے کہتا ہوں قرآن کی طرف. 2 آیتیں، گھبراؤ نہیں گھبراؤ نہیں. دیکھو 2 راتیں بج گئی، 2 راتیں بج گئی ہیں. میں زیادہ آپ کا ٹائم لوں گا. دیکھیں قرآن صاف فرمایا. اسی رات ہم نے پڑھا تھا کہ میں نچن لکھا تھا. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى. رسول وہاں پہنچی جہاں مادیت ختم، مادیت نہ تھی، میرا رسول تھا. مادیت کا تصور نہیں تھا، نوری نور تھا، نوری نور تھا، نوری نور تھا، نوری نور تھا. ماں کذب الفؤاد مارا. اور پھر کسی کو دیکھا، کسی کو دیکھا اور دل نے مانا یہ وہی ہے. دل نے مانا، دل نے مانا. جو خدا کو دیکھے وہ خدا نہیں ہے. ماں کذب الفؤاد مارا، جس کو دیکھا دل نے جسرا نہیں. ماں زاغ البصر وما طغى، آنکھوں نے بھی پہچانا. جس کو دیکھا آنکھوں نے بھی پہچانا، آنکھوں نے بھی پہچانا، دل نے پہچانا. لقد رأى من آیات رب الکبریٰ، یقیناً میرے رسول نے اپنے پروردگار کی آیت الکبریٰ کو دیکھا. پروردگار کو نہیں، پروردگار کی آیت الکبریٰ کو دیکھا. پروردگار کو نہیں، پروردگار کو نہیں، پروردگار کی آیت الکبریٰ کو دیکھا. اور جتنے سنی شیعہ کے تم سب نے لکھا، میرے مولا نے یہ فرمایا ما للہ آیت یہ اکبر منی. قسم ہے خدا کی، خدا کی کوئی آیت مجھ سے بڑی نہیں ہے. میں علی آیت کبریٰ ہوں. آیت کبریٰ نے آیت کبریٰ ہوں. پتا چلا علی ہے اللہ کے قریب قریب. جو علی کے قریب وہ خدا کے قریب، جو علی سے دور وہ خدا سے دور. خبر تو نہیں ہے.
اب کہیں تو جب آپ کی مرضی آگے چلوں میں آگے چلوں میں امام کی کیا بات امام کی معنی ہے صراط مستقیم امام کی معنی ہے صراط مستقیم منزل مقصود کے لیے چاہے وہ دنوی ہو چاہے مذہبی اس کے لیے 4 چیزوں کی ضرورت 4 چیزوں کی ضرورت راستہ سامان مقصد رہبر گھبرا کے لینا چاہیے نا سارے گھبرائے جائیں آپ نہ گھبرائیں جو میرے قریب تھے وہ آپ نہ گھبرائے قریب ہوئی کیا گھبرا جائے قریب بیٹھنے والا ہی گھبرا جائے تو آپ سارے گھبرا جائیں تو کہاں جائے آپ نہ گھبرائیں جہاں جہاں میری آواز ہے میں نے کیا کیا دوستوں کیا میں کہہ رہا تھا منزل مخصوص چاہے مذہبی ہو دینی ہو چاہے 4 چیز ضرورت راستہ سامان رہبر مقصد آج میں یہاں آیا میرے پاس گاڑی بھی ہے سامان پیٹرول بھی ہے مقصد ہے میں پڑھنا لیکن ٹرسٹی کو میں نے کہا بھائی رہبر بھیجیے رہبر ایسا بھیجا کہ جیسے ہی ڈاکو کو دیکھا وہ بھاگ گیا اب ایمان سے بتاؤ جب رہبری بھاگ جائے تو مولوی کے پاس رہے گا کیا بڑا جملہ میں نے کہا بڑا جملہ ہاں میں ایسا رہبر میں جیسے ہی ڈاکو کو دیکھا بھاگا جب رہبری بھاگ جائے تو مولوی کی بات رہے گا کیا نہ کار رہے گی نہ پیسے رہیں گے نہ مقصد پورا ہوگا اب صراط مستقیم ہے امام میں کچھ کہنا چاہتا ہوں میرے قریب ہوا ویسے بات کرے اب صراط مستقیم امام کی معنی کیا ہے صراط مستقیم نوجوانوں دیکھنا میں بار بار کہتا ہوں لغت کو دیکھ رہا ہوں امام کی معنی ہے صراط مستقیم اب جب شیطان کو اللہ نے دربار سے نکالا تو آج اللہ اقودن صراط مستقیم یا اللہ میں ان کے لیے صراط مستقیم کی طاق میں جاؤں گا میں دشمنی میری ہے صراط مستقیم سے کتنا بڑا جملہ کھا گئے صراط مستقیم ہے نہیں صراط مستقیم اقودن صراط مستقیم یا اللہ میں آپ کے سیدھے کے راستے کے ان کے لیے طاق میں بیٹھ جاؤں گا ان پہ جاؤ طاق میں نہ جاؤ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین اور یا اللہ پھر میں حملہ کروں گا آگے پیچھے دائیں بائیں اور یا اللہ تو اکثریت کو شکر گزار نہیں پائے گا تو اکثریت کو بیٹھا ہوا ہے صراط مستقیم کی طاق میں یا اللہ میں پہ حملہ کروں گا آگے پیچھے دائیں بائیں اور تو اکثریت کو شکر گزار اکثریت کو اکثر گھمنڈ مت کرو اور میرے خاموش نوجوانوں اللہ تک اکثر شاکرین اور یا اللہ تو اکثریت کو شکر گزار نہیں پائے گا اکثر گھمنڈ نہ کرو تو اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا اور شیطان بیٹھا ہوا ہے طاق میں کس کے طاق میں صراط مستقیم کی طاق میں ہم نے ابھی تک صراط مستقیم نہیں دیکھا لیکن صراط مستقیم یا اللہ سیدھا راستہ دکھاؤ یہ شیطان ملعون وہ تے بیٹھا ہوا ہے شیطان ملعون بیٹھا ہوا ہے اور ہم نے ابھی تک نہیں دیکھا مرتے مرتے ہمارے آباد میں گئے انہوں نے نہیں دیکھا دکھا 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 کیا دکھائے صراط مستقیم دکھا شیطان بیٹھا ہوا ہے شیطان بیٹھا ہوا ہے شیطان بیٹھا ہوا ہے ایمان سے بیٹھا ہوا شیطان بیٹھا بڑا ڈاکو بڑا چور ہمارے پاس راستہ بھی ہے سامان بھی ہے نمازیں روزے حج زکات سب کچھ ہے مقصد ہے جنت میں جانا
بیٹھا ہوا ہے شیطان. اب راہ پر ایسا ہونا چاہیے، اب راہ پر ایسا ہونا چاہیے جس کا قبضہ ہو شیطان پر. اگر راہ پر شیطان کا قبضہ ہے، ارے تو جب راہ پر ہی اغوا ہو گیا تو پھر نمازیں کہاں رہے گی، روزے کہاں رہے گی؟ نعرہ حیدری. بھائی گھبرا تو نہیں ہے؟ کیا چار حکمران، یہ لغتیں بھی دیکھ کر آنا. امام ہے صراط مستقیم، امام ہے وسیلہ، خالق کے درمیان اور مخلوق کے درمیان، جو خدا کے قریب ترین ہے، جو خدا کے قریب ترین ہے، خدا کے قریب ترین ہے، بے عیب، بے عیب، بے عیب. امام کی بات ہے بے عیب. اگر نہ ملے مگر سب تمام سامان ملے، دیکھ کر آنا ہے بے عیب ہے، بے عیب ہے. امام کی معنی ہے بے عیب. چیلنج ہے دنیا کے لیے، ہے کسی کے پاس ایسا امام جو بے عیب ہو؟ ہے کسی کے پاس ایسا امام جو بے عیب ہو؟ ہمارے پاس ہے، اور قرآن کا ہے یوم یتبعون الداعی لا عوج لہ. میرے حبیب مبارک کے مستحق ہے وہ مومن جو قیامت میں اس امام کے پیچھے ہوں گے جس میں کوئی عیب نہ ہوگا. ایمان سے بتائیں، ایمان سے بتائیں. یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم قیامت کے دن ہر فرقے کو بلائیں گے امام کے ساتھ. خدا کی نظر آگے والے پر ہوگی، پیچھے والوں پر نہیں. پھر میرا بیٹھ ہے نعرہ حیدری ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم. ہم قیامت کے دن ہر فرقے کو بلائیں گے، ہر فرقے کو، ہر فرقے کو. ہم قیامت کے دن ہر فرقے کو بلائیں گے اس کے امام کے ساتھ. خدا کی نظر ہوگی امام پر، پیچھے والوں پر نہیں. پیچھے والے کچھ نمازی ہوں گے، کچھ گنہگار ہوں گے. خدا نے کہا مجھے مقصد ہے امام سے، مجھے تو امام کیسا ہے، چاہے امام ہوگا وہاں ماننے والے ہوں گے. صحیح مسلم کا شاعر شیخ وحید الزمان جتنی بھی سیاست کتابیں ترجمہ کی سب اس نے کی، اور جب ترجمہ کیا سارے کتابوں کا کنورٹ ہوا. کہا یہاں تو ظلم ہے، جو مجھے بتائے گا تھا وہ تو ہے، یا تو ہے ہی نہیں. جب ترجمہ کیا اور جملہ اچھا لکھا ہے صحیح مسلم میں، اچھا جملہ یہ لکھا ہے کہ شیعہ ہوں گے علی کے پیچھے، شیعہ ہوں گے علی کے پیچھے. اللہ قادر مطلق ہے، اگر علی کو اللہ جہنم میں بھیج دے شیعہ کیا کریں گے؟ کہہ رہا ہے وحید الزمان صحیح مسلم کا اشعار، وہ کہہ رہا ہے کہ شیعہ ہوں گے علی کے پیچھے، ہیں علی کے پیچھے. بھائی گھبراتے رہیں گے؟ ارے مسلمانوں تم آپ ہمیں دعا کرو، ہم آپ کو دعا کرتے ہیں. آپ ہمیں دعا کریں، ہم آپ کو دعا کریں. ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں یا اللہ جہاں ابو سفیان ہو وہاں سارے مسلمان. یا اللہ جہاں ابو سفیان کا خاندان ہو وہاں یہ سارے ہو. اور تم ہمارے لیے دعا مانگو یا اللہ جہاں ابو طالب کا خاندان ہو وہاں سارے شیعہ ہو. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. اللہ جہاں ابو طالب کا خاندان ہو، جہاں علی ہو، جہاں حسین ہو وہاں سارے شیعہ ہو. اب وہی زمانے کیا لکھا بھائی جہاں شیعہ ہوں گے علی کے پیچھے. اللہ قادر مطلق ہے، اگر علی کو اللہ جہنم بھیجو کیا کرے گا؟ اب جواب خود دیتا ہے ایسا نہیں، علی جہاں بھی جائے گا وہ جگہ جنت بن جائے گی. کہا علی جہاں بھی جائے گا وہ جگہ جنت بن جائے گی. علی جہاں بھی جائے گا
علی جہاں بھی جائے گا وہ جگہ جنت بن جائے گی. دلیل لکھتا ہے کہ حضور اکرم کا فرمان ہے کہ جب مومن جہنم سے 300 میل دور ہوگا، یہ بنی زبان سے لکھا، جب مومن جہنم سے 300 میل دور ہوگا کھڑا ہوگا تو جہنم کیا آواز آئے گی؟ جل جا مومن، جل جا مومن، فإن نور کا فناری، اے مومن گزر جا، تیرے نور نے میری آنکھ کو بجھا دیا ہے، تیرے نور نے میری آنکھ کو بجھا دیا ہے. تو لگتا ہے جہاں مومن آتا ہے وہاں جہنم نہیں رہتا، نہیں وہ امیر المومنین ہے. اب علی ہے منزل رسول، علی ہے منزل رسول، علی ہے منزل رسول، علی ہے منزل رسول. میں روزانہ حیدرآباد سے آتا ہوں، میرا منزل مقصود ہے کراچی، لیکن چونکہ کراچی والوں سے مجھے دشمنی ہوئی، پیٹرول بھی میرے پاس ہے تاکہ میں فل کرے، اور میں نے راستہ دیا سکھر کا. میں کہاں جا رہے ہوں؟ کراچی. کہاں جا رہے ہوں؟ کراچی. جتنا میں سکھر کی طرف جاؤں گا اتنا منزل مقصود سے دور رہوں گا. گاڑی کو تیز چلاؤ سلطان، گاڑی کو تیز چلاؤ 150 اسپیڈ پہ. جتنی گاڑی تیز چلی اتنا منزل مقصود سے دور. تم بھی جتنی نمازیں پڑھو روزہ رکھو جتنا علی سے دور جاؤ گے اتنا منزل مقصود سے دور جاؤ گے. نعرہ حیدری. یہ ہے ہمارا. آگے بات سمجھ میں یہ امام ہے، امام اور دین. یہی سبب ہمارے ہر امام نے فرمایا نحن دین اللہ، ہم 14 اللہ کے دین. کیونکہ دین روزہ نماز، ان کی وجہ سے کائنات میں اگر کرما ہے تو ان کی وجہ سے. لیکن بولا یہ سودا ان کو بہت مہنگا پڑ گیا. ہاں دوستو، آج ایک شبیہ نکلے گی ایک بچے کی. یہ ایسا بچہ ہے جس کا نام امیر قاسم ہے. ہاں میرے دوستو، میرے بزرگوں، جب امام حسن کو زہر ملی تھی نا تو جناب قاسم کی عمر 3 برس تھی. میں دوستو 3 برس کے بچے کو جناب ام فروا نے گلے میں دستار ڈالی امام حسن کی اور کہا جاؤ بیٹے جا کر بھی زینب کو بتاؤ کہ میرے بابا کو زہر مل گئی ہے. خدا کی قسم کھا کر رہا ہوں کہ جناب قاسم جیسے کا 3 برس کا بچہ ہو، جیسے جناب زینب کے دروازے پر پہنچا تو جناب عباس نے کون ہو میری زندگی میں آقا زادی زینب کے دروازے پر آنے کا. اندر سے زینب کی آواز ہے بھیا نہ کہو میرے بھیا کو زہر مل گئی. ساری رات اماں نے مجھے سونے نہیں دیا، کہا زینب بیٹا جاؤ میرے بیٹے کو زہر مل گئی ہے. میرے دوستو جناب زینب آئی اور یہ عجیب بات ہے کہ امام حسن نے جناب ام فرما جاؤ کاغذ لے کر آؤ. خدا جانے جناب حسن نے کیا لکھا اور وہ تعویذ باندھا بازو میں. کہا بیٹا جب کربلا میں 61 ہجری آئے، جب 10ویں محرم آئے تو چچا تمہیں اجازت نہیں دے گا. جب آپ کو اجازت دے یہ میرا تعویذ دکھانا کہ بابے نے تعویذ دیا تھا. کہا بابا آپ گھبرائیں نہیں بابا، میں ایسی قربانی دوں گا. بابا اور میں لاشیں خیمے میں آئے گی، میری لاش بھی خیمے میں نہیں آئے گی. بابا اور کی لاشیں پہچاننے میں آئے گی، میری لاش بھی پہچاننے میں نہیں آئے گی. ہاں دادا حسین، ہاں
میرے دوستوں شب عاشور آ گئی، شب عاشور آ گئی، شب عاشور آ گئی، بار بار یہ جناب ام فروا مجھے کیا سمجھ میں صحیح روایت جو ذات کو بڑا چاہیے، جناب ام فروا اتنی محجوبہ تھی، اتنی پردیدار تھی کہ ساری زندگی حسین کے سامنے نہیں رہی۔ یہ بی بی اتنی محجوبہ تھی ساری زندگی، قاسم کی ماں ساری زندگی حسین کے سامنے نہیں آئی تھی۔ میرے دوستوں بار بار پوچھتی ہے قاسم بیٹے خدا جانے کر تمہیں میرا نام مرنے والوں میں ہے یا نہیں، بیٹا جاؤ اپنے مولا سے پوچھ کر بتاؤ کہ میرا آپ کا نام ہے یا نہیں۔ حسین فرماتے ہیں آدھی رات گزر چکی تھی، آدھی رات گزر چکی تھی، حسین اور اپنے معبود کے درمیان راز اور نیاز کی باتیں ہو رہی تھی، یا اتنے میں حسین نے بچے کی آواز سنی، پیچھے جو دیکھا تو قاسم مسلح پر بیٹھا ہے، سینے سے لگایا منہ چوما اور کہا بیٹا بھی رات کو تو کیوں آیا؟ کہا مولا بتا میرا نام مرنے والوں میں ہے یا نہیں؟ کہا بیٹا میں نے جو تمہیں کہا تھا کہ ماں کے ساتھ رہنا، کہا اماں نے تو بھیجا ہے، سادہ تو نوجوانوں یقین خاک ہے، یہ ایسا نازک ترین شہزادہ تھا کہ ماں کے ساتھ مدینے سے نکلا تھا تو ماں کے ساتھ محمل میں تھا، ماں کے ساتھ محمل گھوڑے پر نہیں تھا، ماں کے ساتھ محمل میں تھا۔ بار بار حسین کہتا تھا قاسم بیٹے گرمی تو نہیں لگی، میں فرما میرے بھائی کی نشانی کو خیال رکھنا، میرے بھائی کی نشانی کو خیال رکھنا۔ ہاں میرے دوستوں اس شان سے یہ کربلا پہنچے، میرے دوستوں جناب حسین نے گلے سے لگا اور کہا جاؤ بیٹا جاؤ جا کر ماں کے پاس سو جاؤ۔ جناب قاسم جو آیا، جناب عمر فرما نے دیکھا، کہا بیٹا کیا ہو؟ خاک پر بیٹھ گیا، کہا اماں پرانے کپڑے دو۔ کہا بیٹا کیا کرو گے؟ کہا جو عرب پرانے کپڑے، اماں میں یہاں سے پتا ہے کہ دادے علی کی مزار یہاں نجف قریب ہے، میں دادے کے پاس جاؤں گا اور کہوں گا مولا آپ کے بیٹے نے مجھے اجازت نہیں دی، دادا آپ کا بیٹا مجھے اجازت نہیں دیتا۔ خدا کے لیے پہلی بار تھا جناب ابن فروا نے قاسم کی انگلی پکڑی، امیر قاسم سیدھے کہتے ہیں کہ یہ شہزادہ وہ سادہ ساری زندگی ماں نے ہاتھ سے کھلایا، ماں نے اتنا نازک ترین تھا شہزادہ، ماں ہاتھ سے کھلاتی تھی۔ جناب ام فروا نے انگلی پکڑی، جناب زینب کے خیمے میں آئی، جناب زینب نے جو دیکھا اس نے سوال کیا بھابھی جان ابھی کیوں آئی ہو؟ کہا آقا دادی آپ سید زادی ہیں، میں سید زادی نہیں، چلو اپنے بھائی کے خیمے میں چلو، اس سے مجھے پوچھ کر بتا دو کہ میرے بیٹے کا مرنے والوں میں نام ہے یا نہیں، مرنے والوں میں نام ہے یا نہیں ہے، مرنے والوں میں نام ہے یا نہیں ہے۔ خدا کی قسم جیسے جناب زینب جناب قاسم کو جناب مصطفیٰ کو حسین کے خیمے میں لے کر آئے، حسین جیسا شخص 3 مرتبہ کھڑا ہو گیا، پھر بیٹھ گیا، پھر کھڑا ہو گیا، پھر بیٹھ گیا، پھر کھڑا ہو گیا، پھر بیٹھ گیا۔ کہا باپ کی جان ابھی کیوں آئی ہو؟ کہا مولا حسن ہوتا تو میں نہ آتی، مولا حسن ہوتا تو میں نہ آتی، مولا مجھے بتا کر ان کے مرنے والوں میں نشان ہے یا نہیں، کہا میں اس کو اجازت نہیں دوں گا۔ وہ جو تعویذ جناب قاسم نے دکھایا جس میں لکھا ہوا تھا مولا حسین میرا بھیا حسین، یہ قاسم میرا نمائندہ ہے، اس کو اجازت دینا، اس کو اجازت دینا اور چولہا بنا کے بھیجنا کربلا کے میدان میں۔ میرے دوستوں 10ویں کا دن چڑھا، حسین آیا جناب ام فروا کے خیمے میں اور کہا ام فروا چلو بہن زینب کے خیمے میں چلو، آج مجھے قاسم کو دلہا بنا کر بھیجنا۔ میرے دوستوں جناب حسین نے جناب حسن کی دستار قاسم کے سر پر رکھی، جناب زینب نے کپڑے پہنائے، سکینہ دوڑتی ہی ہے، پھوپھی اماں مجھے اجازت دو میں بھائیا کو جوتی پہناؤں، پھوپھی اماں مجھے اجازت دو میں بھائیا کو جوتی پہناؤں۔ میرے دوستوں اللہ کی قسم یہ ایسا نازک ترین شہزادہ تھا کہ حسین نے اٹھا کر گھوڑے میں سوار کیا،
حسین نے اٹھا کر گھوڑے کا سوار کیا اور ایسی جنگ کی خیر ایسی جنگ کی کہ انبیاء کے نماز سے نکلا شاباش شاباش ایک مرتبہ میں تو ہمارے امام زمان نے سمجھا میرا سلام ہو کربلا کے نازک ترین شہداء پر گھوڑے سے جو گرا تو دائیں امام نے پھر دائیں کر کے گھوڑے بائیں آ گئی بائیں کی دائیں آ گئی قاسم کا لاشا پائمال ہو گیا اور کہا اماں میں گھوڑے سے گر گیا ہوں حسین جیسا شخص خیمے میں آیا کہا پھر زینب کوئی چادر ہو تو دو کہا چادر کو کیا کرو گی کہا حسن کے ٹکڑے لے کر آؤں گا خدا جانے حسین نے چن چن کر ٹکڑوں کو چادر میں لیا اور ایک اکبر کی لاش دوسرے نے قاسم کے ٹکڑے درمیان میں بیٹھ گیا اور کہا یا اللہ آج میں ضرور ہو گیا یا اللہ آج میں